السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس کی اداس اور غمزدہ زندگی میں ایک شخص بہار بن کے آیا تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دیکھو میڈم، ہم سے کتنی ہی خدمت لے لو مگر ہم بازار سے تمہارے لیے دوائیں، جوس اور پھل لا کر نہیں دے سکتے۔ کمرے میں سے نرس میسی کی درشت آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ہسپتال کی سنگی پختہ راہداری میں چلتے چلتے رومان کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ ٹھہر کر کمرہ نمبر 10 کے دروازے پر ہلکورے لیتے پردے کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک جھٹکے سے پردہ واہ ہوا اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے نرس میسی نمودار ہوئی۔ کیسے کیسے مریض آ جاتے ہیں جنہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ناخوشگوار لہجے میں بڑبڑاتی وہ راہداری میں مڑ گئی۔ سسٹر، تیزی سے قدم بڑھا کر رومان نے اسے پکارا۔ وہ ٹھہر کر پلٹی اور خاموش سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آثار برہمی اس کے چہرے پر تاہنوز تھے۔ کمرہ نمبر 10 میں کون مریض ہے اور اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ نرس میسی ادھیڑ عمر کی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک رومان کو دیکھا اور پھر تعصب سے کہنے لگی، بیٹا کیا بتاؤں کہ آج کل خون کیسے سفید ہو گئے ہیں۔ کمرہ نمبر 10 میں ایک خوبصورت تنہا ہستی ہے۔ اس کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا ہے جس کے باعث اسے یہاں رکھنا پڑا۔ کبھی کبھی بہن بہنوئی آ جاتے ہیں لیکن غیروں کی طرح گھڑی دو گھڑی بیٹھتے ہیں اور پھر اسے سفید سرد ترین چہار دیواری سے گھرے تنہا کمرے میں سفید سرد بستر پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ ہیں نہیں، کچھ اپنے بارے میں بتاتی نہیں، نامعلوم کیوں اپنی ذات کے ذکر سے کتراتی ہے۔ اچھا، خیر ہوگی کوئی وجہ، ہمیں کسی کے ذاتی معاملات سے کیا غرض۔ میں کمروں سے دواؤں کا پرچہ لے لیتا ہوں تاکہ بازار سے میں دوائیں لا دوں۔ بیٹا غصہ تو بہت آیا مگر دواؤں کا پرچہ ساتھ لیتی آئی تھی میں۔ نرس نے دواؤں کا پرزہ رومان کی طرف بڑھایا۔ اب مجھے وقت کہاں ملتا ہے بیٹا، تم لا دو گے تو احسان ہوگا، اس پر بھی اور مجھ پر بھی۔ ارے احسان کیسا سسٹر، یہ تو میرا انسانی فرض ہے نا۔ بہت جلد دوائیں لا کر رومان نے نرس میسی کو دے دی۔ اگلے دن وہ پھر نرس میسی کے پاس پہنچ گیا۔ سسٹر، کمرہ نمبر 10 کے لیے کچھ لانا ہے؟ او ہاں بیٹا، اسے جوس اور پھل لا دو، 2 انجیکشن بھی درکار ہیں۔ ذرا دیکھو کمرے سے ہی پرچہ لے لو۔ سسٹر آپ ہی لا دیجیے، رومان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے تمام مریضوں کا بی پی چیک کرنا ہے بیٹا، درجہ حرارت لینا ہے، اس لیے تم ہی چلے جاؤ۔ نیک کام کر رہے ہو بیٹا تو پھر ہچکچانا کیسا؟ سسٹر نیکی تو وہی نا جو چھپ کر کی جائے، اور پھر کسی کو شرمندہ کرنا بھی اچھا نہیں۔ چلیں خیر میں ہی چلا جاتا ہوں۔ رومان لوٹا اور کمرہ نمبر 10 کے سامنے آ گیا۔ چند لمحے کھڑے دروازے پر لہراتے پھولدار پردے کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے پردہ اٹھا کر اندر آ گیا۔ اندر سفید بستر پر ایک مرمری مہتاب بھی پیک کر دراز تھا۔ شانوں تک سفید چادر اوڑھے اس کا زردی مائل چہرہ بتا رہا تھا کہ بیماری سے قبل یہ چہرہ پھول کی طرح رہا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لمبی گھنی پلکیں رخسار سے چوم رہی تھیں۔ نامعلوم اس کے قدموں کی آہٹ ہوئی یا اسے خود ہی کسی کی آمد کا احساس ہوا کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بڑی قاتل آنکھیں تھیں۔ رومان تو لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ ایک نغمہ سا بآواز بلند اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ رومان اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ ایک ہمدرد۔ ہمدرد؟ ارے آج کے زمانے میں اپنے ہمدرد نہیں بن پاتے اور کہاں ایک غیر، عجیب سی بات ہے۔ محترمہ، زمانے میں آج بھی ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، بے شک ہمدرد اور ہمدم نایاب ضرور ہیں لیکن ناپید نہیں۔ ہاں، آپ کو دیکھ کر اس انہونی پر یقین آ رہا ہے۔ اور ہاں، میرا نام محترمہ نہیں غزل ہے۔ ارے بڑے شاعرانہ نام ہے آپ کا۔ جواباً غزل مدھم سا مسکراتی۔ اپنے ہمدرد کا نام جان سکتی ہوں؟ رومان، کچھ منگانا ہے آپ کو بازار سے؟ دوائیں، پھل، جوس وغیرہ؟ زحمت ہوگی آپ کو۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کافی تفصیلی گفتگو ہمدرد لفظ پر ہو چکی ہے تو اب یہ تکلفانہ لفظ درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ غزل دھیرے سے ہنس دی۔ آپ تو پکے ہمدرد بننے پر آمادہ ہیں۔ قریبی سٹول سے اس نے دوا کا پرچہ اٹھا کر رومان کو تھما دیا۔ اپنے بارے میں کچھ تو بتائیے، کون ہیں آپ، یہاں کیسے آ گئے؟
رومان کے لبوں پر دلپذیر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نام بتا چکا ہوں، میری والدہ بی پی کے عارضے میں مبتلا ہو کر یہاں داخل ہیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، شب و روز انہی کے پاس گزرتے ہیں میرے۔ ایک روز تمہارے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ تم دواؤں کے لیے مجبور پڑی ہو۔ بس پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا کہ کسی کے کام آ سکوں، ہمیشہ یہی آرزو تھی میری، اسی لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جس لائق بھی ہوں حاضر ہوں۔ بہت اچھے، آپ تو بہت عظیم انسان ہیں۔ صرف انسان ہی کا درجہ مل جائے تو اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا، رومان نے عاجزی سے کہا۔ لیکن تم بتاؤ، کیا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے جو اس طرح دوا تک سے مجبور ہو تم؟ سب ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں، وہ بڑے درد سے بولی۔ سب رومان تو نہیں ہوتے نا؟ اوہ، اب تم کو زیادہ ہی تعریف کر رہی ہو میری۔ خیر چھوڑو، میں دوائیں لے آتا ہوں۔ اس نے دوائیں لا دیں، پھل اور جوس بھی لے آیا۔ ایک روز بیٹھا تھا کہ غزل کی بہن اور بہنوئی آ گئے۔ رومان کو بہت اچھا لگا کہ اس حسین لاچار ہستی کی عیادت کو چلو کوئی تو آیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ مزاج پرسی کے بعد غزل کے بہنوئی اشفاق نے پوچھا۔ غزل مسکرائی۔ یہ رومان ہے، ایک اچھے اور غمگسار انسان۔ اشفاق نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ رومان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ سے مل کر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ غزل کو بھی محسوس ہوا ہوگا نا کہ ان کا بھی کوئی ہے۔ بات یہ ہے رومان صاحب کہ آپ جانتے ہیں آج کل کتنی مصروف زندگی ہے، اپنا گریبان تو سینے کی فرصت نہیں، دوسروں کے زخم کیا دیکھیں۔ اشفاق کا لہجہ بہت روکھا تھا۔ یہ تو حقیقت ہے اشفاق صاحب، لیکن گستاخی معاف۔ اسی مصروف زندگی سے جس میں اپنا گریبان سینے کی فرصت نہیں، نکالنے والے دوسروں کے زخم دیکھنے اور ان پر مرہم رکھنے کے لیے لمحے نکال لیتے ہیں۔ بے شک یہ لمحے چرانے پڑتے ہیں، لیکن چرا لیتے ہیں پھر بھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب صرف اتنا ہے جناب کہ آپ مصروف رہتے ہیں، مگر آپ کی اہلیہ تو یہاں رہ سکتی ہے نا۔ آپ نہیں جانتے اشفاق صاحب کہ بیماری میں انسان خود کو بلا وجہ ہی تنہا اور مجبور محسوس کرتا ہے، اور انہیں تو آپ نے حقیقتاً ہی تنہا اور لاچار کر دیا ہے۔ تو اب ہم اپنا کاروبار اور گھر بار سب چھوڑ کر یہاں پڑے رہیں؟ مسٹر رومان، عیادت خدمت ایک دو روز کی ہوا کرتی ہے، مہینوں کے لیے ہم کیسے اپنے اہم کام اور ذمہ داریاں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جناب، بیماری کہہ کر نہیں آتی اور نہ ہی یہ بتاتی ہے کہ کتنے عرصے میں پیچھا چھوڑے گی۔ تعجب ہے آپ سمجھدار اور تعلیم یافتہ ہو کر اس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج غزل پر یہ وقت ہے، کل آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اور شٹ اپ طاہرہ، میں باہر جا رہا ہوں، جب ان صاحب کا تقریر سے دل بھر جائے تو واپس آ جانا۔ اپنی اہلیہ کو حکم دے کر وہ باہر نکل گیا۔ رومان نے افسوسناک نظروں سے پردے کو دیکھا اور پلٹا تو دونوں بہنوں کو چھلکتی آنکھیں دیکھ کر لب کاٹ کر رہ گیا۔ رومان بھائی، طاہرہ سسکی، آپ نہیں جانتے کہ رہتی میں گھر پر ہوں، مگر دل دماغ اور روح میری باجی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ خواب و خور مجھ پر حرام ہے، نہ دل کو قرار ہے نہ رات کو نیند۔ کھانے بیٹھتی ہوں تو پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہی روح بلبلا اٹھتی ہے کہ نامعلوم باجی نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ کھانا؟ ارے تمہاری باجی دوا اور انجیکشن تک سے مجبور ہے۔ اف، میں کیا کروں تو کیا کروں؟ طاہرہ بے اختیار روتی۔ رومان چونکا، وہ اپنی باجی کے ہاتھ پر پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ باجی، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا نہ کیا، وہ کون سی قربانی ہے جو نہیں دی، مگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، کچھ بھی نہیں۔ ہم آپ کا فرض نہیں چکا پا رہے باجی، وہ ہچکیوں کے دوران کہہ رہی تھی۔ پگلی، تم تو مجبور ہو، جو مجبور نہیں، جو کسی کو جواب دے نہیں، کسی کی پابند نہیں، وہ میرے پاس نہیں بھٹکتی۔ آتی بھی ہے تو رسمن، بلکہ شاید یہ جائزہ لینے کی کتنی سانسیں باقی ہیں تاکہ وہ مختصر سا ذاتی مکان اس کا ہو سکے جس کے ذریعے میں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ اللہ نہ کرے باجی، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ طاہرہ تڑپ اٹھی۔ عمر لگ جائے اور غم دیکھنے کو اور صدمے جھیلنے کو، ہے نا؟ اپنوں کی بے رخی، سرد مہری اور خود غرضی دیکھنے کو۔ رومان کو احساس ہوا کہ طاہرہ بہت مجبور ہے۔ وہ کرب انگیز آنکھوں سے دونوں مجبور بہنوں کو دیکھ رہا تھا۔ غزل نے مجروح جسم کے ساتھ طاہرہ کے اشک پونچھے اور بڑی اذیت سے بولی، تم جاؤ طاہرہ، ورنہ اشفاق مزید خفا ہو جائے گا۔ میری فکر نہ کرنا، پہلے میں ضرور تنہا اور بے بس تھی، مگر خدائے برتر نے ایک فرشتہ میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اب مجھے کسی شے کی پریشانی نہیں ہوتی، تنہائی بھی بٹ گئی ہے۔ اس نے رومان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں اتنے دن گزر گئے یہ بھی گزر جائیں گے۔ وقت اچھا ہوا یا برا ٹھہرتا نہیں،
अब तो डॉक्टर जल्द ही कर भेजने के लिए कह रहे हैं। ताहिरा ने अकीदतमंद नज़रों से रोमान को देखा। हम अपनों से ये गैर अच्छे हैं बाजी। वैसे घर में भी कौन हमदर्द और हमदम है। ईंट गारे की सर्द बेरहम दीवारों के बीच एक बेहिस बेदर्द वजूद जो आपको पलट कर भी नहीं देखेगा। यहाँ तो नर्सें हैं, वहाँ तो दवा खाने को भी कोई 2 घूंट पानी नहीं देगा आपको। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल को ही आबाद रखूं? गज़ल ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। मेरी भोली बहन, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है। यहाँ अल्लाह ताला ने मोहसिन भेजा, वहाँ भी कोई ना कोई सबील निकाल देगा। तुम जाओ और चैन से रहो, पेट भर कर खाओ कि अब मैं भूखी नहीं रहती। रात को बेफिक्री से सोना कि मैं सुकून से सोती हूँ। और हाँ सुनो, अशफाक से बहस ना करना। तुम जबरन किसी दिल में मेरी इज्जत और कदर पैदा नहीं कर सकती। गज़ल ने उसे हदायत की। मेरी अच्छी बाजी, कभी ना कभी तो इन दिलों में आपका एहतराम और अकीदत पैदा हो ही जाएगी जो आज नफ़रत से मामूर हैं। मुझे यकीन है कि एक रोज़ ऐसा ज़रूर होगा। अच्छा, दुआ किया करो कि ऐसा अगर हो ना तो मेरी ज़िंदगी में होगा इंशाल्लाह बाजी, ज़रूर होगा। रोमान भाई, आपकी हमदर्दी और गमगुसारी बाजी पर ही नहीं मुझ पर भी एहसान अजीम है, जिसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकती। भाई कह रही हो और फिर ऐसी छोटी बात भी कर रही हो। बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते एहसान जैसे गैरियत जाहिर करते अल्फाज से पाक हुआ करते हैं। तुम अपनी बहन की जानिब से बेफिक्र होकर जाओ। जो कुछ भी कर सकता हूँ इनके लिए करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो घर में भी घुस जाऊँगा, क्योंकि बकौल तुम्हारे वहाँ भी गज़ल का कोई हमदर्द नहीं। गज़ल धीरे से मुस्कुराती। बहुत बहुत शुक्रिया रोमान भाई। ताहिरा ने उसका हाथ आंखों से लगा लिया। आप बहुत अच्छे हैं। ताहिरा, बाहर आती हो कि नहीं? बाहर से अशफाक की करख्त आवाज़ आई। जाओ बहन, वो चंगेज़ खान तो भूखा शेर हो गया है, मगर देखो खुद को तन्हा ना समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताहिरा मुस्कुराती हुई चली गई। ये क्या मामला है मोहतरमा गज़ल? रोमान ने मुस्कुराते हुए गज़ल से पूछा। और ये अशफाक साहब किस कमाश के आदमी हैं? होते हैं ऐसे भी, और होते हैं आप जैसे भी। अरे मैंने क्या किया? इंसान अगर एक दूसरे के लिए इतना भी ना करे तो हैवान से बदतर हुआ ना। दुरुस्त कहा आपने, मगर ये हर एक का नज़रिया नहीं होता। और तुम्हारे घर में वो बेहिस बेदर्द वजूद कौन है जो तुम्हें घर में दवा खाने को 2 घूंट पानी भी ना देगा? वो मेरी छोटी बहन फरीदा है। बहन? और वो तुम्हें 2 घूंट पानी भी ना देगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। वो ज़रा लापरवाह लाउबाली है। ताहिरा को तो बेपनाह मोहब्बत है ना मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें करती है। उसने गालिबन अपने घर का भरम रखना चाहा, मगर रोमान ताड़ गया कि वो ऐसे ही कह रही है। और तुम्हारे वालिदैन? वालिदा तो फरीदा की पैदाइश पर और वालिद साहब उससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ताहिरा और फरीदा की परवरिश मैंने ही की है। और ताहिरा की शादी भी? बड़े ज़ूद फहम हैं आप। जी हाँ, और इसीलिए जान गया हूँ कि तुमने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर अपनी बहनों की सरपरस्ती की है, मगर वो इसका सिला इस तरह दे रही हैं कि तुम अस्पताल के बेरहम बिस्तर पर तन्हा पड़ी दवाओं और इंजेक्शन से मजबूर हो। ताहिरा बेचारी तो बहुत चाहती है कि मेरे पास रहे, खिदमत करे, लेकिन क्या करे, मजबूर है। और फरीदा, मैंने कहा ना, वो ज़रा लाउबाली सी है। मैं ज़ूद फहम हूँ गज़ल साहिबा, रोमान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा छोड़िए ना, ये बताइए कि आपकी वालिदा अब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है सेहतयाब हैं, कल गालिबन डिस्चार्ज हो जाएंगी। डिस्चार्ज हो जाएंगी मतलब घर चली जाएंगी? जाहिर है घर ही जाएंगी। और आप? मैं भी चला जाऊंगा। आप भी? गज़ल उदास हो गई। अरे गज़ल साहिबा, ज़रूरी तो नहीं कि अम्मी के हमरा मैं भी घर जाऊं, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास। ओह, फिर इतना क्यों सताया? ताकि तुम्हारे हसीन लहजे में बेताबियाँ, शीरी आवाज़ में सरासीमगी और चेहरे पर वो राज पा सकूं जो तुम्हारे लबों को छूने की जुर्रत नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो बस इसलिए परेशान हो गई थी कि बाज़ार से मुझे दवा वगैरह कौन ला के देगा। जो सहूलत मुयस्सर आई थी उससे दोबारा महरूम हो जाऊंगी, और अगर उम्र भर ज़रूरत पड़ी तो। रोमान शोक हो गया। गज़ल के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट खिल गई। उम्र भर के लिए कैसे परेशान कर सकती हूँ आपको? कोई ना कोई तो परेशान होगा ही ना। गज़ल निगाह चुरा गई। उसके चेहरे की जर्दी हल्के से गुलाबी रंग में तब्दील हो गई। तभी नर्स मैसी आ गई। एक खूबसूरत लम्हा गुजर गया। वो दोनों नर्स की जानिब मतवज्जा हो गई। कैसा है बीबी? अच्छी हूँ सिस्टर। आपको बहुत परेशान किया ना?
ایسا بات نہیں بی بی، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا نا جو ہم الگ سے کام کر سکیں۔ نرس میسی نے غزل کا بی پی چیک کرتے ہوئے کہا، اور اب رومان صاحب کو زحمتیں دے رہی ہوں۔ اس نے رومان کو دیکھتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتی ان کے احسانات کیسے اتاروں گی۔ بہت احسان کی رٹ لگائے رہتی ہو تم۔ اگر ایسا ہی ہے تو جب کبھی مجھے کوئی ضرورت ہو تم پوری کر دینا۔ کیوں سسٹر، درست کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل درست کہا، ایسے ہی ایک دوسرے سے کام نکلتا ہے، اسی طرح دنیا چلتی ہے۔ اگلے روز نعمان کی والدہ نعیمہ بیگم کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ رومان انہیں غزل کے پاس لے کر آیا۔ غزل ایک پروقار اور باروب شخصیت کو رومان کے ساتھ دیکھ کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ غزل، یہ ہے میری امی۔ اوہ، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آنٹی آپ کی؟ نعیمہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، فقط گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ غزل بوکھلا گئی۔ امی، یہ غزل ہیں، کافی دنوں سے یہ ہسپتال میں ہے۔ نعیمہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور پرنخوت انداز میں پلٹ گئی۔ چلو رومان، کافی دیر ہو گئی ہے۔ رومان اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ امی، غزل نے سلام کیا تھا آپ کو۔ وعلیکم السلام، اب اجازت ہے چلنے کی یا اور بھی کسی سوال کا جواب مجھے دینا ہے؟ چلیے، میں پھر آؤں گا غزل، وہ پرسکون لہجے میں کہہ کر ماں کے پیچھے نکل گیا، مگر غزل نے اس سکون کے پیچھے کسی طوفان کے آثار صاف محسوس کر لیے تھے۔ نعیمہ بیگم کا اہانت امیز سرد سلوک اس کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اپنوں کی بے رخی اور سرد مہری کی چوٹ کھایا ہوا اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کا پرسکون دماغ محروم، بے بس اور یاس زدہ سوچوں سے انتشار میں مبتلا ہو گیا۔ رومان کی ہمدردی اور غم گساری بھی غیر یقینی نظر آنے لگی۔ اگر ماں کو ان کی غزل پر عنایتیں اور نوازشیں گراں گزریں تو وہ کیا کرے گا؟ ماں کی اطاعت میں سر تسلیم غم کرتے ہوئے چپ بیٹھ جائے گا نا، کچھ دن شاید ملال کرے اور پھر فراموش کر جائے گا ایک محروم، شکستہ اور مجروح وجود کو، جس نے ہسپتال کے سفید بستر پر کبھی اس کا التفات، ہمدردی اور توجہ حاصل کی تھی۔ اف، تکلیف دہ سوچوں کا لامحدود سلسلہ مجبور محروم خیالات کا نہ ٹوٹنے والا رابطہ تھا، جو اس کے ناتواں اور علیل وجود پر تیز بخار کی شکل میں ظاہر ہوا۔ نامعلوم رات بھر مرغے بسمل کی صورت تڑپنے کے بعد صبح کس وقت اس پر شدید غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے میں کئی ڈاکٹر آتے جاتے دیکھے، نرسوں کا تانتا بند گیا۔ اس کی تپتی پیشانی پر یک پٹیاں رکھی گئیں۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، وہ تو بخار کی شدت سے جلتی آنکھیں دروازے پر گاڑے ایک مہربان چہرہ دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ مہربان چہرہ نظر نہ آیا، اس کا محسن پلٹ کر نہ آیا۔ یقیناً اس عظیم انسان کی انسانیت اور عظمت ماں کی ممتا بھری آغوش میں چھپ گئی تھی۔ اس تکلیف دہ خیالات کے ساتھ وہ بے سدھ ہو گئی، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ وہ اس بات سے بھی بیگانہ تھی کہ رومان آیا تھا اور اسے شدید بخار کے زیر اثر بے ہوش پا کر ہراساں ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے سسٹر؟ کل اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب سے میرا تبادلہ خیال بھی ہوا تھا، وہ آج غزل کو ڈسچارج کرنے والے تھے، کل چھوڑ گئے اور پھر خبر بھی نہ لی۔ جانتے ہو، تمہارے جاتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رومان کے دماغ نے تیزی سے سوچا، ہو نہ ہو غزل نے اس کی والدہ کے خشک اور روکھے سلوک کا اثر دل پر لے لیا ہے۔ اس نے لب بھینچے اور آن واحد میں ہسپتال کے تمام ڈاکٹر غزل کے کمرے میں اکٹھا کر لیے۔ انجیکشن اور برفیلے پانی کی پٹیوں سے بھی اس کے بخار میں کمی آتے آتے کافی وقت صرف ہو گیا۔ اب اسے ہوش آ گیا تھا۔ نکاہت بھری کراہیں اس کے خشک اور زرد لبوں پر لوٹیں اور اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں۔ کئی نرسیں اور ڈاکٹر اس کے بستر کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ہر سو گردش کی، مگر نرسوں اور ڈاکٹروں کے ہجوم کے پیچھے پیچھے پریشان رومان اس کی سوگوار نظروں کی زد میں نہ آیا۔ اسے مزید دوائیں اور انجیکشن دے کر اپنی تسلی کر لینے کے بعد جب وہ ہجوم چھٹا، تب رومان کا مہربان چہرہ اسے دکھائی دیا۔ وہ سوگوار چہرے پر انجانی مسرتیں لیے، دل میں طمانینت بخش احساس لیے ساکت آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رومان صاحب، اب آپ کی مریضہ خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر فاروق نے مسکرا کر اسے کہا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکٹر اور نرسیں کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ کیا کیا؟ میرے جاتے ہی بخار کو دعوت دیتی؟ مسیحا اور غمگسار کو نہ پا کر بخار بنا دعوت دیے چلا آیا، اسی لیے تمہیں عمر بھر کی خدمات پیش کر رہا تھا نا؟ اور آپ کی والدہ صاحبہ کو پل بھر کی بھی خدمت گوارا نہیں، آپ عمر بھر کی بات کرتے ہیں؟ رومان فوری طور پر تو اس کی بات کی تردید یا تائید نہ کر سکا،
चंद लम्हे खामोश निगाहों से देखता रहा और फिर हस्बे आदत दिल पजीर अंदाज में मुस्कुराया। नाम गज़ल है मगर हो मर्सिया, इतनी जल्दी कोई भी फैसला करके अपने मगमूम दिल को ना दुखाया करो। तुमने एक मामूली सी बात का इतना असर लिया कि जान पर बना ली। ये तो सोचा होता ना कि मुमकिन है तुम खुद ही अम्मी के रवैये से गलत नतीजा अखज़ कर बैठी हो, या मेरी अम्मी काफ़ी अरसा बीमार रहीं इसलिए उखड़ी उखड़ी थी। खुदा करे ऐसा ही हो रुमान, लेकिन आपने भी तो गए वक्त की तरह पलटकर खबर नहीं ली थी रुमान। इंतज़ार था मेरा तुम्हें। बिस्तरे अलालत पर मजबूर बेबस मरीज़ को एक मसीहा मोहसिन और गमगुसार का हमेशा इंतज़ार रहता है। हाँ, लेकिन इंतज़ार में बीमारी को तूल नहीं दिया जाता। मसीहा की आमद में देर हो जाए तो फिर मरीज़ क्या करे? ये देर इंतहा से तो नहीं गुजरी थी। इंतहा से गुजरती ना तो मर्ज़ भी इंतहा से गुजर जाता, फिर ना मर्ज़ रहता और ना मरीज़। क्यों इतनी खौफनाक और भयानक बातें करती हो गज़ल? मायूसी से मुझे सख्त नफ़रत है, आइंदा मायूसाना बातें न करना। गज़ल के बुखार ने उसके हस्पताल के रहने के अरसे में मज़ीद इजाफा कर दिया था। कई रोज़ बाद उसे डिस्चार्ज किया गया। रुमान पाबंदी से आ रहा था, उस वक्त भी मौजूद था और ताहिरा और अशफाक भी आ गए थे। रुमान को वहाँ देखकर अशफाक की पेशानी पर नागवार शिकने उभर आईं। जब गैर यहाँ मौजूद हैं तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? अशफाक ने नागवारी से कहा। गज़ल और ताहिरा ने घबरा कर रुमान को देखा, मगर रोमान के लबों पर मखसूस नर्म मुस्कुराहट देखकर उनकी घबराहट दूर हो गई। अशफाक साहब, गैर इसलिए यहाँ है क्योंकि कोई अपना न था। वैसे मुझसे आपकी अदावत बेजा है, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, मुझे अपना निभाने दीजिए। नहीं जनाब, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। चलो ताहिरा, ये रोमान साहब तुम्हारी बाजी को बाहिफाजत घर पहुँचा देंगे और इसी बहाने घर भी देख लेंगे। बराह करम आप खामोश रहें। ताहिरा बरहम हो गई। मैं तो बाजी के हमरा जाऊंगी, तो तुम रहो फिर यहाँ, मैं जाता हूँ। अशफाक भुन्ना कर चला गया। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जानता हूँ, सब जानता हूँ, तुम्हें किसकी कमक है, फुनकार कर अशफाक ने कहा और पाँव पटकते हुए चला गया। तुम चली जाती ना ताहिरा, मैं वाकई तुम्हारी बाजी को बाहिफाजत घर पहुँचा देता। मुझे अफसोस है कि अशफाक साहब मेरे बाइस खफा होकर चले गए हैं। नहीं रोमान भाई, आप महसूस मत कीजिए, वो हैं ही मसला पसंद इंसान। ये ना होती तो कोई दूसरी वजह होती। हर खुशी के मौके पर कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करना इनका फ़र्ज़ है। बिलखसूस हम बहनों की खुशी और आपसी उनसियत और मोहब्बत इनके दिल में कांटे की तरह चुभती है, आंखों में कंकर की तरह खटकती है। लेकिन ऐसा क्यों है ताहिरा? बहनोई तो भाई हुआ करते हैं ना, पर वो नहीं है रुमान भाई। चलो छोड़ो, क्यों ये जिक्र छेड़कर आज़रदा हो रही हो? गज़ल ने टोका। कोई अच्छी बात करो। हाँ, और अच्छी बात यह है कि तुम्हारी बहन आज सेहतयाब होकर घर लौट रही है, रोमान ने खुश होकर कहा। हाँ, ये तो ऐसा पुरनिशात और मुबारक मौका है जिसके आगे हर गम और नागवार लम्हा हीज है। तो चलो फिर चलते हैं और जश्न मुसरत मनाते हैं। वो टैक्सी में दोनों बहनों के हमरा रवाना हो गया और दौरान सफ़र वो दोनों सोचती रहीं कि क्या फरीदा ये जश्न मुसरत मनाने देगी। वो तो सीधे मुँह बात ही कर ले तो गनीमत है, और हुआ भी यही। उसने कोई बहुत गर्मजोशी या खुशदिली से ना ही अपनी बीमार बड़ी बहन का इस्तकबाल किया और ना ही अपनी शादीशुदा बड़ी बहन को हाथों हाथ लिया, ना ही एक अजनबी मेहमान का खैर मकदम किया। हाँ, इतना ज़रूर किया कि सबके साथ आकर बैठ गई। रोमान को उसके खुश्क और खुरदरे रवैये पर अशफाक के सलूक से ज़्यादा ताजुब था। ताहिरा गज़ल को बिस्तर पर लिटा रही थी। सफ़र की मामूली सी कल्फत ने भी उसके नहीफ और नातवा वजूद को थका दिया था। वो काफ़ी नकाहत महसूस कर रही थी। बिस्तर पर लेटाने के बाद ताहिरा उसके लिए पानी ले आई। कैसी हैं बाजी अब आप? काफ़ी देर बाद फरीदा ने रस्मन कहा। ठीक हूँ। आप गालिबन गज़ल की सगी बहन है ना फरीदा? जी हाँ। आपको कोई शक? शक तो यूँ हुआ कि आपको इतने अरसे में एक मर्तबा भी हस्पताल में नहीं देखा। गालिबन आप घर पर ही मुंतज़िर थीं कि मरीज़ बहन आए और अपनी कैफियत से आपको आगाह करे। जवाब में फरीदा की तेवरी में बल पड़ गए। गालिबन बाजी, ये वही साहब है ना जिन्होंने हस्पताल में एक दो बार आपकी दवा ला दी थी? एक दो बार नहीं, हर बार। गज़ल को पानी पिलाकर खाली गिलास मेज़ पर रखते हुए ताहिरा ने जवाब दिया। तो क्या हो गया ताहिरा? कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम खामोश रहो। तुम्हारी बकबक में रोमान भाई को भी पानी वगैरह पूछना याद ना रहा। तुम मेरी नहीं गज़ल की फ़िक्र करो, ये बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं बाहर से इसके लिए फलों का रस लेकर आता हूँ। आप क्यों जहमत करते हैं रोमान? गज़ल ने कहा। तो फिर किससे मंगवाओगी? जो ये फ़र्ज़ अदा कर सकते थे ना गज़ल, वो हस्पताल से ही फ़रार हो गए थे।
غزل خاموش رہی اور طاہرہ کا سر جھک گیا۔ اچھا طاہرہ، اب ان تکلفات کو ختم کرو اور غزل کے لیے ہلکا پھلکا کھانا تیار کرو۔ جی۔ وہ اٹھ گئی اور فریدہ سے مخاطب ہوئی، تم باجی کے پاس رہنا، میں باورچی خانے میں جاتی ہوں۔ باورچی خانے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مکان کا کرایہ باجی اپنی تحویل میں رکھ لیتی ہیں، بھکاریوں کی طرح ہم رہتے ہیں، لہٰذا تم منگاتی رہو اور پکاتی رہو، مجھے کہیں جانا ہے۔ رومان کے سامنے غزل پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور طاہرہ کے دماغ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تمہیں نہ تو گھر کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے شرم آتی ہے اور نہ ہی باجی کی تذلیل کرتے وقت دل لرزتا ہے۔ آج تمہیں ان کے پاس 2 منٹ بیٹھنا بھاری ہے، ان کے پاس جنہوں نے تمہارے لیے اپنی راتیں کالی کی ہیں، تمہیں سکھ اور آرام پہنچانے کے لیے خود تکالیف جھیلی ہیں، تمہاری پرورش کی ہے، تعلیم دلانے میں فاقے کیے ہیں۔ ارے تم نے دنیا میں اس وقت پہلی سانس لی تھی جب امی خدائے حقیقی سے جا ملی تھیں، کسی نے نہیں، اسی ہستی نے تمہیں سینے سے لگایا تھا۔ ایسی کم سینی میں خود پر بڑھاپا طاری کرتے ہوئے ماں نہ ہو کر ماں کی طرح تمہیں پروان چڑھایا۔ کیا نہ کیا انہوں نے تمہارے لیے، کون سی قربانی نہ دی، اور آج تم یہ صلہ دے رہی ہو فریدہ؟ تمہارے لیے بھی تو یہ سب کچھ کیا ہے نا طاہرہ؟ جی بھر کر خدمت کرو باجی کی اور صلہ بھی دو۔ رومان صاحب، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے سامنے یہ سب ناگوار تماشا ہوا۔ اس کا مطلب ہے تم ابھی تک مجھے غیر اور بیگانہ سمجھتی ہو۔ چلو طاہرہ، تم غزل کے پاس بیٹھو، میں ذرا بازار سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ بہت جلد پھلوں کا رس اور بہت سے پھل اور سبزیاں وغیرہ لے آیا۔ دونوں بہنیں بری طرح زیر بار ہو رہی تھیں۔ فریدہ چلی گئی تھی، طاہرہ کو بھی مجبوراً جانا پڑا، مگر رومان نے حق انسانی ادا کر دیا۔ وہ اسی طرح آتا رہا اور فریدہ کے ناگوار سلوک کے باوجود غزل کو زندگی کی رعنائیوں کی طرف گھسیٹتا رہا۔ رومان کی لگن، دیکھ بھال اور ہم نشینی نے بہت جلد غزل کو صحت یاب کر دیا۔ وہ بیماری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہار کا موسم تھا۔ بستر علالت سے اٹھ کر غزل پر بھی ایک نیا نکھار آ گیا تھا۔ خوبصورت آنکھوں کا فسوں پلٹ آیا تھا، گلابی آرزوں کی شادابی لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اپنے بنگلے کے چھوٹے سے لان میں جھومتی بہار کا نظارہ کر رہی تھی جب صدر دروازے سے داخل ہوتے رومان کو اس نے آتے دیکھا۔ رومان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، غزل نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا۔ رومان آگے بڑھ گیا، وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ رومان سیدھا اس کے پاس آئے گا۔ سلام، کیسی ہو؟ تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اب تو تمہیں میری ضرورت نہیں، ماشاءاللہ کافی صحت مند ہو گئی ہو، لہٰذا اب میں نہ آیا کروں نا؟ کیا آپ کو اس آمد و رفت سے زحمت ہوتی ہے؟ مجھے زحمت ہو تو نہ آؤں؟ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکی۔ محترمہ غزل صاحبہ، گو کہ غزل کو پڑھنا اور اس کی گہرائیوں کو پانا ہر ایک کے بس کا نہیں، مگر میں زود فہم ہوں۔ اس کا لہجہ زو معنی تھا۔ زود فہم ہے تو یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے بھی زو معنی جواب دیا۔ بڑی چلاک ہو۔ غزل میں نہ بھی آنا چاہوں نا تو نامعلوم کون سی قوت مجھے دھکیلتی ہے اور کون سی مقناطیسی کشش کھینچتی ہے کہ کشاں چلا آتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں آنا چاہیے، کہ میری آمد فریدہ اور اشفاق دونوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ انہیں آپ کی آمد اس لیے ناگوار گزرتی ہے کہ آپ میرے محسن ہیں، لیکن آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ لیکن غزل، کل ہمسائے اور زمانہ کیا کہے گا؟ جو لوگ دل میں درد غیر پالتے ہیں نا، دوسروں کی ہمدردی اور غمگساری کا مخلص جذبہ رکھتے ہیں، وہ تو بڑے باحوصلہ، نڈر اور مضبوط ہوتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ سچ کہتی ہو، لیکن جب کوئی بے خطا وجود رسوائی اور بدنامی کی لپیٹ میں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ غزل خاموش رہی۔ ایک بات بتاؤ غزل، تم نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری ذمہ داریوں نے مجھے اجازت ہی نہیں دی رومان، اور اب بھی فریدہ کی عظیم ذمہ داری میرے سامنے ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان رہتی ہوں۔ رومان حیران رہ گیا۔ وہ فریدہ جو سیدھے منہ اس سے بات تک نہ کرتی ہے، ستاتی ہے، رلاتی ہے، غم دیتی ہے، آج بھی غزل اس کے لیے پریشان ہے، اس کے بہتر اور روشن مستقبل کی خاطر اپنی عمر کا بہترین حصہ ضائع کرنے کو آمادہ ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ! رومان قائل ہو کر رہ گیا۔ اس کے دل میں غزل کے لیے قدر و منزلت دگنی ہو گئی۔ خیر، جب تمہارا شادی کا ارادہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ کیوں؟ تم بتاؤ کیوں؟ میں کیا جانوں؟ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب تمہارا شادی کا ارادہ ہو تو میں تمہاری ٹکر کا پرعظمت، نیک اور صحیح معنوں میں انسان تمہارے لیے تلاش کر سکوں۔ خیر، پہلے آپ فریدہ کے لیے کوئی لڑکا دیکھیں تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ سلسلہ ملاقاتوں کا، فاصلے سمیٹنے کا، نزدیکیوں اور قربتوں کا جاری تھا۔
رومان بڑے اہتمام سے تیار ہو کر غزل سے ملنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلا تو نعیمہ بیگم کا پیغام طلبی مل گیا۔ کہیں جا رہے تھے؟ جی۔ کہاں؟ رومان کوئی جواب نہ دے پایا۔ تم نے جواب نہیں دیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کہاں؟ وہیں جہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ امی، یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ ہمارا لحاظ کرتے ہوئے خود نام نہیں لیا۔ اب اتنا سن لو کہ مجھے تمہارا اس لڑکی سے ہسپتال میں ہی ملنا پسند نہ تھا، اور اب تم نے اس کے گھر بھی آمد و رفت شروع کر دی ہے۔ آپ کو تمام معلومات ہیں امی، اب اتنا بتا دیجئے کہ کیوں پسند نہیں ہے۔ اس کیوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، لہٰذا اس کیوں کا جواب نہیں دوں گی میں۔ ہسپتال میں تم اس سے ہمدردانہ ملتے تھے، گھر پر غالباً دوستانہ مراسم کے پیش نظر جا رہے ہو، اور کل ہاتھ پکڑ کر تم یہاں لے آؤ گے اس کو۔ ارے میری امی تو نہایت ذہین اور فہیم ہے۔ بہت ممکن ہے امی، بہت ممکن ہے کہ کل میں اسی فیصلے پر پہنچ جاؤں، لیکن یقین رکھیے خود ہاتھ پکڑ کر نہیں لاؤں گا، بلکہ آپ کی انمول دعاؤں اور قیمتی سرپرستی کے سائے میں عزت سے لاؤں گا، کیونکہ مجھے جہاں آپ کے اور خاندان کے وقار کا خیال ہے وہیں غزل کی عزت بھی پیاری ہے، بہت عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اپنی بات کی توسیع کرو بیٹا، اپنی جان سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی جان سے زیادہ۔ امی ایسا نہ کہیے امی، آپ کی جان کے آگے تو سب کچھ ہیج ہے، میری خوشیاں، میری قیمتی سانسیں اور انمول دھڑکنیں، سب کچھ۔ اور میں جانتی ہوں کہ وہ ساحرہ تمہارے دل کی دھڑکن بن چکی ہے، لہٰذا قربان کر دو اس کو، بھول جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ دل سے دھڑکن جدا ہو جائے گی تو کیا بچے گا امی آپ کے بیٹے میں؟ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے رومان۔ ایک سے ایک اعلیٰ خاندان تمہیں فرزندگی میں لینے کو ترس رہے ہیں، حسین سے حسین دوشیزائیں فقط میرے ایک اشارے کی منتظر ہیں، اور میں اپنے اکلوتے چشم و چراغ کے لیے ایک ایسے چاند کی تلاش میں ہوں جس کا حسب نسب میرے شاندار گھرانے کے ہم پلہ ہو، تمہارے پائے کا ہو، بے داغ ہو۔ تو غزل میں کیا داغ ہے امی؟ جس کے اپنے اس سے نالا ہوں، اسے کسی شمار قطار میں نہ لاتے ہوں، عضوے معطل سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے ہوں، حقیر پتھر کی صورت ٹھوکروں میں رکھتے ہوں، اس میں کوئی تو کمی اور برائی ہوگی نا، کوئی تو داغ ہوگا۔ سوچو بیٹا، اسے اپنا کر تذلیل کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کی توہین کرنے والے تمہیں عزت دے پائیں گے؟ ذلیل ہو کر جینا چاہتے ہو تم؟ امی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے عزت ملتی ہے یا ذلت، لیکن ہاں یہ پرواہ ضرور ہے کہ آپ پہلے ہی جس اہانت امیز اور تحقیر و تذلیل سے پر لہجے میں غزل کے لیے گفتگو فرما رہی ہیں، بعد میں اسے کتنی عزت دے پائیں گی۔ رہی یہ بات کہ اس کے اپنے اس سے نالا ہیں اور عضوے معطل سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی نادانی ہے۔ ہیرے کی پرکھ ہر ایک کو نہیں ہوتی، لیکن امی آپ تو گوہر شناس ہیں نا، تجربہ کار ہیں، کیا آپ کی دورست نگاہیں بھی گدڑی میں چھپے لال کو نہیں پرکھ سکتی، کیچڑ میں کھلے کنول کو نہیں جان سکتی؟ مجھ سے زیادہ تجربہ کار تو تم ہو گئے ہو، اس لیے بتاؤ کہ کیا تمہیں اس حقیقت سے انکار ہے کہ برے کو ہی برا کہا جاتا ہے؟ رائی ہوتی ہے تبھی پربت بنتا ہے، بغیر رائی کے نہیں بنتا۔ ہاں ہے، کیونکہ ہر انسان پر حقیقت صادق نہیں آتی۔ بہت جان لیا، بہت پہچان لیا تم نے، اب میں نہیں چاہوں گی کہ تم مزید اسے پہچانو، لہٰذا تم اس سے نہیں ملو گے۔ یہ سنگین اور ظالمانہ حکم سن کر رومان کے اٹھتے قدم ٹھٹک گئے۔ امی آپ خوب جانتی ہیں نا کہ میں آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں، خواہ وہ جا ہو یا بے جا۔ آپ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر، لیکن اتنا یاد رکھیے گا امی، میرے سر صحرا باندھنے کا آپ کا خواب ہی رہے گا۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان جو مجھے فرزندگی میں لینے کو ترس رہے ہیں نا، ترستے ہی رہ جائیں گے۔ آپ کے ایک اشارے کی منتظر دوشیزائیں منتظر ہی رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت۔ یہ نامناسب فیصلہ تو کر کے تم جا رہے ہو، مگر اتنا تو بتاتے جاؤ کہ اس کی عمر جانتے ہو؟ کیا ہے اس کی عمر؟ جی ہاں جانتا ہوں، مجھ سے کم ہے۔ اس نے نہایت کم سنی میں اپنی یتیم بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی ہے۔ اس بات سے اس کی عمر کا اندازہ نہ لگائیے آپ امی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر نعیمہ بیگم کی گزر گئی۔ بے قرار رومان تھا تو بے چین وہ بھی تھی۔ ان کے دماغ میں بھی مختلف خیالات کا گھنا جنگل اگا ہوا تھا، جس میں وہ حیران پریشان تنہا بھٹک رہی تھی۔ عظیم الشان رومان ولا پر سوگواری کی گھٹائیں تھیں، جنہیں دیکھ دیکھ کر نعیمہ بیگم کا دل سہم سہم کر کانپ رہا تھا کہ کہیں یہ غم کا می نہ برسا دیں۔ یہ خیال رہ رہ کر انہیں سانپ کی طرح ڈس رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور ہو جا رہی تھیں۔
کئی طویل دن اور راتیں بے قراریوں، اندیشوں اور پریشانیوں کی نظر ہو گئیں۔ کھانا پینا برائے نام ہو گیا۔ ناشتے کھانے کی میز پر وہ دونوں رسمن آ رہے تھے اور خاموشی سے چند لقمے زہر مار کر اٹھ رہے تھے۔ رومان ہر وقت گمسم اور چپ چپ رہتا تھا۔ رومان بیٹے کیوں اتنے خاموش ہو؟ کچھ بولو میرے نور نظر کہ میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ کیا میرے حکم پر سر جھکا دینے کی اتنی سنگین سزا مجھے دے رہے ہو؟ امی خدا را ایسی باتیں نہ کیجیے۔ اگر آپ میرے لیے ایسی گھٹیا رائے رکھیں گی تو میں اپنی سانسیں آپ پر ہی قربان کر دوں گا امی۔ رومان ایک ماں کی ممتا کا یوں امتحان نہیں لیا کرتے بیٹے۔ پھر میں کیا کروں امی؟ بے بسی سے ماں کے ہاتھ پر رومان نے اپنی پیشانی ٹکا دی اور سسک پڑا۔ نعیمہ بیگم نے ہاتھ پر نمی محسوس کی تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ رومان رومان میرے چاند، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا بیٹے بہت چاہتے ہو اسے؟ امی میں نہیں جانتا کہ چاہنا کسے کہتے ہیں، پر میرے جذبے بہکے ہوئے اور وقتی نہیں ہیں۔ یہ تو عقیدت کی بھٹی میں تپ کر کندن اور سونا ہو گئے ہیں امی۔ ایسی باتیں کر کے تو تم نے اشتیاق پیدا کر دیا ہے بیٹا۔ ملاؤ مجھ سے ذرا اس لڑکی کو، میں بھی تو دیکھوں اس کو۔ امی اگر آپ یہ مجبوراً کہہ رہی ہیں نا تو مجھے منظور نہیں، میں آپ کی ہار نہیں دیکھ سکتا۔ ارے بیٹے، تمہارے سہرے کی مہکتی ہوئی لڑیوں کے لیے میں نے امیدوں کے جو پھول چنے ہیں نا، ان کے کھلنے میں میری جیت ہے پگلے۔ ایک بار لاؤ میرے پاس اس غزل کو۔ واقعی امی؟ ہاں واقعی۔ رومان بچوں کی طرح خوش ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ امی ایک بات بتاؤں، غزل کو میرے خیالات، میرے جذبات کا علم بھی نہیں ہے۔ غزل کو علم نہیں؟ پر تم کب سے مل رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، کیا باتیں کرتے رہے ہو آج تک؟ جی میں سمجھا نہیں امی۔ کچھ نہیں۔ نعیمہ بیگم کو اپنے بیٹے پر اور غزل دونوں پر بہت ناز ہوا۔ اگر ایسا ہے بیٹے تو یقیناً وہ ایک پاک باز اور نیک بچی ہے۔ خیر تم اسے یہاں دلہن بنا کر ہی لانا، پہلے مجھے اس کے گھر لے چلو۔ اوہ امی آپ کتنی عظیم اور اچھی ہیں۔ جاؤ میرے دیوانے بیٹے، غزل کو میری ملاقات کی خبر دے کر وقت لے لو۔ انہوں نے اپنی ہی عائد کردہ پابندی ہٹا لی تھی۔ امی بہت بہت شکریہ۔ وہ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر بھاگتے ہوئے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر غزل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویرانیوں اور سناٹوں میں گھرا غزل کا چھوٹا سا بنگلہ پہلے ہی اداس اور سنسان تھا۔ کوئی چہکار تھی نہ بہار۔ فریدہ غزل سے بات تک کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ غزل تنہا گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور پھر تھک ہار کر پڑ جاتی۔ رومان کی آمد نے اس کے چھوٹے سونے سونے گھر کو بہار بخشی تھی، چہکاریں عطا کی تھیں، لیکن کئی پہاڑ سے دن ہو گئے تھے اور رومان کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی نہ دیا تھا۔ جب سے غزل کی ملاقات اس سے ہوئی تھی وہ روز چلا آتا تھا۔ وہ دفتر سے لوٹتی، اپنے لیے چائے بناتی تو رومان کے لیے بھی ایک پیالی تیار کر لیتی۔ فریدہ کی پیالی اسے دے کر وہ بقیہ 2 پیالی چائے اپنے کمرے میں لے آتی اور بس رومان آ جاتا۔ لیکن اب تو جیسے صدیاں بیت گئی تھیں، مدتیں گزر گئی تھیں اور رومان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس کا گھر، اس کی زندگی خاموش خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی ہلچل نہ تھی، کوئی رونق نہ تھی، کوئی آہٹ نہ تھی، بس تھا تو انتظار، تکلیف دہ انتظار، بے بس انتظار۔ اسے رومان کا گھر بھی تو معلوم نہ تھا، کوئی فون نمبر بھی اس کے پاس نہ تھا۔ ہسپتال میں رومان کی والدہ کا سرد اور خشک سلوک دیکھ کر اس کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ گھر کا پتہ جانے یا فون نمبر لے۔ بہرکیف اس کی ویران زندگی میں چند پربہار لمحے آئے تھے، غالباً وہ بھی قصہ پارینہ بن گئے تھے۔ شاید رومان کے انسانی جذبے اب تھک چکے تھے، یا پھر کہیں وہ بیمار نہ ہو یا کوئی حادثہ نہ ہو کیا ہو۔ مختلف خیالات کے ناگ اسے ڈستے رہتے تھے۔ خدا کر کے اس کا پہلا خیال درست ہو، بے شک نہ آئے، بلا سے فراموش کر دے اسے، مگر سلامت رہے۔ کرسی پر نیم دراز وہ آنکھیں موندے خیالات میں غوطہ زن تھی کہ دروازے پر ہوئی آہٹ نے اس کا سلسلہ خیال منتشر کر دیا۔ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ کون؟ قدموں کی چاپ اس کی طرف بڑھی اور اگلے ہی پل اس کے روبرو کھڑی تھی۔ طویل سانس لے کر غزل مسکرائی۔ آؤ میری واحد ہمدرد، میری ہمراز۔ اس کی آواز میں کرب کی آمیزش تھی۔ کیسی ہیں باجی؟ طاہرہ کا لہجہ بھی سوگوار تھا۔ ٹھیک ہوں۔ بیٹھو طاہرہ، تنہا آئی ہو کیا؟ آپ کو دیکھنے کو جی چاہا تھا تو چلی آئی باجی۔ طاہرہ نے اس کے قدموں میں دوزانو ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کب تک اپنے شوہر سے عداوت مول لے کر مجھ سے وفا نبھائی جاؤ گی؟ چھوڑ دو تم بھی طاہرہ یہاں آنا، میرے غم تقسیم کرنا اور میرے زخموں پر اپنی محبت کے پھاہے رکھنا۔ تم بھی سے کیا مطلب ہے باجی؟ غزل نے بھی چونک کر خود کو سنبھالا۔ اسی چھت کے نیچے سانس لیتے ہوئے اپنا سگا خون بیکار ہے
اور تم اتنی دور سے چلی آئی ہو، جبکہ تمہارے شوہر کو بھی یہ میل جول پسند نہیں۔ اسی چھت کے نیچے سانس لیتے ہوئے اپنا سگا خون تو ازل سے بیکار ہے باجی، لیکن میں نے آپ کو کبھی اتنا مایوس، اداس اور پریشان نہیں دیکھا۔ مجھ سے نہ چھپائیے باجی، بتائیے نا کیا بات ہے۔ میری بہن، میری قسمت آنسوؤں کے قلم سے رقم کی گئی ہے، اور غلطی سے شاید ایک خوشگوار موڑ، ایک سہانا لمحہ اس اشک آلود تقدیر کی جھولی میں کہیں سے آ گرا تھا، وہ بھی وقت کی دھول میں گم ہو گیا۔ بس اتنا ہی ہوا ہے طاہرہ، اور کوئی نیا ستم تو نہیں ہوا۔ باجی، کیا رومان بھائی نہیں آئے؟ آتے تھے کبھی، اب نہیں آتے۔ پلکوں کو ہتھیلی سے رگڑ کر عالم اضطراری میں ہاتھ ملتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پر کیوں باجی؟ کیوں؟ جبر تھا کوئی ان پر؟ پابند تھے وہ ہمارے؟ کتنے دن ہو گئے ان کو نہ آئے ہوئے؟ برسوں ہو گئے طاہرہ، مدتیں گزر گئیں۔ طاہرہ کی غمگین آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب اکٹھا ہو گیا۔ خیر چھوڑو، تم سناؤ طاہرہ۔ کیا سناؤں باجی، آپ کو مزید غم عطا کرنا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ میری بہن، غم تقسیم کرنے سے کم ہوتے ہیں نا، مجھ سے نہ کہو گی تو پھر کس سے کہو گی؟ طاہرہ رو پڑی۔ غزل نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے طاہرہ، کیا اشفاق نے پھر کوئی جھگڑا کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا بنگلہ اور بیرونی کمروں کا کرایہ ان کے سینے پر رکھا ہے باجی۔ کہتے ہیں تمہاری باجی یہ بنگلہ تنہا ہڑپ لینا چاہتی ہیں، اور کرائے میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ وہ تنہا کیسے اپنی تحویل میں رکھ لیتی ہیں؟ آخر ماں باپ کا ترکہ ہے، اس میں تینوں بہنوں کا حصہ نکلتا ہے۔ غمگین غزل کے زخمی سینے میں ایک اور زخم کا اضافہ ہو گیا۔ تم نے کہہ دیا ہوتا نا اشفاق سے کہ فریدہ کی شادی تک صبر کریں، پھر بنگلہ اور کرایہ سب لے لیں۔ ہاں ہاں، تمام فیصلے کرنے کی حقدار تو فقط آپ ہی ہیں نا۔ یہ کہتی ہوئی فریدہ دندناتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اشفاق بھائی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، بنگلے اور کرائے میں تینوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ آخر وہ میرے بھی ماں باپ تھے جن کا یہ ترکہ ہے۔ پھر آپ تنہا کیسے کرایہ اپنی تحویل میں رکھ سکتی ہیں؟ فریدہ بدلحاظی سے چلائی۔ فریدہ؟ اپنے اشک پہنچ کر طاہرہ دھاڑی۔ ارے کچھ خوف خدا کرو، اسی کرائے سے تمہاری پرورش کی ہے باجی نے، اور اب تمہارا ناگوار بوجھ سر سے اتارنے کے لیے اکٹھا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کون سا اپنی ذات پر لگا لیا ہے؟ روز تو وہ چلے آتے ہیں جو ہسپتال سے ساتھ لگ گئے تھے، ان کی خاطر مدارات میں کتنا اور کس طرح لٹایا جاتا ہے سب دیکھتی ہوں میں۔ نامعلوم کس رشتے سے چلے آتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں اب تو۔ فریدہ کب لحاظ کرنے والی تھی؟ آپ کی باجی نے، جن کی آپ طرفداری کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں نا، یہ بھی نہ سوچا کہ گھر میں ایک چھوٹی غیر شادی شدہ بہن موجود ہے۔ فریدہ؟ مٹھیاں بھینچ کر غزل پوری قوت سے چلا پڑی۔ یہ بالکل اشفاق کی زبان بولتی ہے باجی۔ طاہرہ غضب سے کپکپا رہی تھی۔ وہ بھی رومان بھائی کی آمد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی ان سے ہمارا رشتہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تمہاری باجی بدنامی اور رسوائی کے بیج بو رہی ہیں، فریدہ کے لیے برا کر رہی ہیں۔ کون ہاتھ تھامے گا اس بیچاری کا؟ چلو، غیروں کو تو خیال ہے، مگر نہیں ہے تو اپنوں کو نہیں ہے۔ فریدہ اپنی بڑی بہن، ماں جیسی بہن پر کوئی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس کی پھنکار کا جواب دینے سے قبل دروازے کا پردہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ تینوں چونک پڑی۔ وہاں رومان کھڑا تھا۔ آپ؟ غزل حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ ایک سنگین نگاہ رومان نے زخمی ناگن بنی فریدہ پر ڈالی۔ تو اچھا ہوا نا سن لیا آپ نے۔ زہر اگل کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ رومان کا چہرہ لہو لہو ہو رہا تھا۔ طاہرہ نے کبھی اس کا یہ روپ نہ دیکھا تھا۔ رومان بھائی، آپ فریدہ کی باتوں کا خیال مت کیجیے گا۔ ایک گلاس پانی لے کر آؤ طاہرہ۔ طاہرہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ آپ کیوں پریشان اور مغموم ہو؟ فریدہ اور اشفاق نے جو کچھ کہا غلط تو نہیں کہا نا؟ فریدہ تمہاری سگی بہن ہے، اشفاق تمہارے گھر کے فرد ہیں، اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ کس رشتے سے میں یہاں آتا ہوں؟ کون ہوں میں تمہارا؟ آپ؟ اس کے نرم و نازک لب کپ کپا رہے تھے۔ حسین فسوں ساز آنکھوں میں مجبور بے بس اشک چھلک آئے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، رومان اور اپنا رشتہ طے کرنے کی ہمت نہ کر سکی، اور بس خاموشی سے پلٹنے لگی۔ لیکن رومان نے اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے اپنا لو غزل، اپنا بنا لو، ختم کر دو یہ اجنبیت، گرا دو غیریت کی دیوار، بیگانگی دور کر دو، فنا کر دو، مٹا دو یہ فاصلے جو کھلتے ہیں مجھے۔ میں تمہاری راہوں سے غم کے یہ کانٹے چن کر ان پر خوشیوں کی مہکتی کلیاں بچھانا چاہتا ہوں۔
غزل، تمہاری مانگ میں تارے بھرنا چاہتا ہوں، تمہاری غمزدہ زندگی میں خوشیوں کی بہار لانا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں عزت اور احترام کے اس فرش پر بٹھانا چاہتا ہوں جہاں تم سے کوئی آنکھ بھی نہ ملا سکے۔ اتنی بہت سی خوشیاں، دونوں جہاں کا خزانہ اچانک پا کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری طرف دیکھو غزل اور ہاں کر دو، دیکھو انکار نہ کرنا۔ آپ جیسے انسان کو پانا خوش نصیبی ہے، مگر میں آپ کے قابل نہیں۔ کیوں؟ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی تعلیم یافتہ ہو اور میں بھی، تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ بس۔ ایک حجاب آلود تبسم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ رومان کے لبوں پر رکھ دیا۔ اشک و تبسم کا یہ ملن رومان کو دیوانہ کر گیا۔ اس کے دل میں پھل جھڑیاں چھوٹنے لگیں۔ گڈ، اب یہ اشک پونچھو جن سے مجھے نفرت ہے۔ حسین تبسم کے ساتھ غزل نے اشک پونچھ ڈالے اور دھیرے سے کلائی چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن فریدہ کی ذمہ داری میرے سامنے ہے۔ اب اپنی تمام فکریں مجھے دے دو۔ میری نظر میں ایک اچھا لڑکا ہے، گو کہ فریدہ کی عادات اور اطوار ایسی ہیں کہ کسی شریف انسان کا رشتہ کراتے ہوئے ڈر سا لگتا ہے، لیکن اللہ کے بھروسے کار نیک کروں گا۔ ممکن ہے ایک بگڑی ہوئی زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتار دیا ہے رومان، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں اچھا کہاں ہوں غزل، تمہیں پا کر اچھا ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے پانا چاہتے ہیں نا، لیکن آپ کی والدہ، اوہو، ہسپتال کی ناگوار ملاقات کو بھولی نہیں ہو۔ میں یہی خوشخبری لے کر آیا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانے کی آرزومند ہیں۔ پر کیسے؟ وہ ایسے کہ ان کے اکلوتے چہیتے بیٹے کی دلہن بن کر۔ پگلی، وہ ایسے کہ تم ان کی بہو بننے کے قابل ہو۔ دروازے پر طاہرہ کی شریر کھنکار سنائی دی۔ پانی حاضر ہے جناب۔ بہت جلدی لے آئی بھائی تم تو۔ اوہ، تو مجھ سے کہہ دیتے نا کہ کنواں کھود کر لانا تھا۔ لیجئے، ذرا دماغ کا نشہ اتاریے۔ ارے طاہرہ، یہ نشہ تو اب عمر بھر اترنے والا نہیں۔ اور رومان بھائی، آپ نے کس کے لیے اچھا سا لڑکا دیکھا ہے؟ فریدہ کے لیے۔ دفتن زلزلے کی صورت میں پردہ وا ہوا اور زخمی شیرنی بنی فریدہ وارد ہوئی۔ یہ مجھے اس گھر سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے تاکہ پورے بنگلے کی بلا شرکت غیر مالک بنا جا سکے، مگر کان کھول کر اپنے اور بیگانے سب سن لیں کہ فریدہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں اور مجھے اس بنگلے سے بے دخل کرنا آسان نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ غزل اور طاہرہ کا یہ حال کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اچانک رومان نے آگے بڑھ کر جاتی ہوئی فریدہ کی باہیں تھام لی۔ خرافات بک کر زہر اگل کر چلی مت جایا کرو، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، یہاں ٹھہرو اور پوری بات سنو۔ آپ کون ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ شٹ اپ، میں نے تمہیں چھوٹی بہن کہا ہے نا، اس لیے تمہارا بڑا بھائی ہوتا ہوں، جو تمہارا خالی ہاتھ ہی نہیں بلکہ تمہاری نادانیوں پر تھپڑ بھی مار سکتا ہے۔ تم نے آج تک کسی کو بڑا نہیں سمجھا نا، اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہو، مگر تم ان کے مزاج سے آشنا ہو، لیکن میرے نہیں۔ یہ بنگلے کا اور مکان کے کرائے کا کیا قصہ ہے؟ رومان بھائی، فریدہ چاہتی ہے کہ بنگلہ اس کو مل جائے۔ بیرونی 2 کمرے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، کرائے کی رقم باجی لیتی ہیں، اس پر بھی اسے اعتراض ہے۔ میرے میاں اشفاق بھی یہی خیالات رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں یہ نہیں سوچتے کہ محض کرائے کی حقیر رقم سے ہماری تعلیم و تربیت ممکن نہیں تھی، جس کے باعث باجی نے پرائیویٹ ملازمت بھی کی، دن رات محنت کی، تب کہیں جا کر ہم انسان بنے ہیں۔ اور یہ صرف کرائے کی رقم اور بنگلے کو یاد رکھتی ہے، باجی کی قربانیوں کو نہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دیں۔ رومان نے کڑی نگاہیں فریدہ پر ڈالیں۔ تمہیں کرائے کی رقم ہمیشہ یاد رہی، اور تمہاری بہن نے جو ملازمت کے ذریعے کثیر رقم حاصل کر کے تم پر صرف کر دی، اس کا کیا ہوگا؟ جو اپنے قیمتی شب و روز تمہاری پرورش کی نظر کر دیے، اپنی عمر کا بہتا حصہ تم پر ضائع کر دیا، اس کا کیا ہوگا؟ کیا واپس کر سکتی ہو تم وہ گزرے لمحے جو ایک ناتواں دوشیزہ نے نہایت سختی میں جھیلے؟ کیا قیمت ہے ان کی کوئی؟ خیر، تم جو چھپ کر ہماری گفتگو سن رہی تھی نا، وہ ادھوری سنی تم نے۔ اس گھر سے تمہیں ہی نکالنے کی نہیں بلکہ غزل کو بھی نکالنے کی سازش ہوئی ہے۔ فریدہ حیران پریشان کھڑی سن رہی تھی۔ غزل کا ہاتھ میں نے تھاما ہے، اور غزل کو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ پہلے سے ہی میرے پاس 3 منزلہ کوٹھی ہے جس میں صرف میں اور میری امی رہتے ہیں۔ میرے والد حیات نہیں ہیں، کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہے وہ سب کچھ غزل کا ہی ہوگا۔ میں خود انجینئر ہوں، اور اس کے باوجود میں اپنے قوت بازو سے دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش غزل کے قدموں میں ڈالنے کی سکت رکھتا ہوں۔ مجھے بنا محنت اور مشقت سب کچھ حاصل کرنے والوں سے سخت نفرت ہے۔
اشفاق جیسے لالچی مردوں پر میں نفرتیں بھیجتا ہوں جو اپنے قوت بازو سے زمین اور پہاڑوں کا سینہ شک کرنے کی سکت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود سسرال کے مال و متاع پر نیت خراب کرتے ہیں۔ تاہم میں نے غزل کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ جھکا دینے کا عزم کیا ہے فریدہ۔ اس کے خلاف زہر اگلنے والے منہ میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ غزل، یہ بنگلہ طاہرہ اور فریدہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دو، اور جو کرایہ بیرونی کمروں سے حاصل ہوتا ہے نا، اسے بھی یہی دونوں آپس میں تقسیم کریں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ تمہیں اس میں سے کچھ چاہیے تو نہیں نا؟ مجھے آپ نے جو عزت اور احترام کی بیش بہا دولت بخشی ہے نا رومان، اس کے آگے یہ فانی اور مادی اشیاء ہیج ہیں۔ آپ جیسے عظیم انسان کو پا کر تو فاقہ و مستی میں بھی سکون اور بہار ہے۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے کہ مجھے قدرت نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ مجھے بھی نہیں چاہیے رومان بھائی، لیکن میں طاہرہ رو پڑی۔ میں جانتا ہوں طاہرہ، لیکن اشفاق صاحب کو تو چاہیے نا، انہیں یہ خوشخبری سنا دینا۔ ممکن ہے تمہاری زندگی میں بھی اسی بہانے کوئی سکون کی بہار آ جائے۔ سن لیا تم نے سب کچھ فریدہ؟ اب بھی کوئی شکایت ہو تو ابھی کہو، بعد میں زہر نہ اگلنا، دل میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ غزل کو اور طاہرہ کو بھی تم سے کچھ نہ چاہیے۔ ہاں، عزت اور احترام ان کو دے سکو تو دے دینا۔ رہی تمہیں اس گھر سے نکالنے کی بات، تو ایک اچھا لڑکا تمہارے لیے میری نگاہ میں ہے۔ آدھے بنگلے کی تم مالکہ ہو، اگر تمہیں منظور ہو تو میں اس کار نیک کا بیڑا اٹھاؤں، مزے سے اسی بنگلے میں خوشگوار زندگی گزارنا، ورنہ تنہا کیا کرو گی؟ ہم سب نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تم ہی خفا ہو رہی ہو۔ اب تم جاؤ اور سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تمہیں بہن کہا اور سمجھا ہے، میری تو یہی آرزو ہے کہ تم ایک سلیقے کی اور خوشحال زندگی اپنا لو۔ فریدہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد رومان بھی چلے گئے۔ طاہرہ کو بلانے کا اشفاق کا فون بھی آ گیا۔ طاہرہ جاتے جاتے غزل سے لپٹ گئی۔ باجی، آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ رومان بھائی آپ کی قربانی اور محنتوں کا بہترین صلہ ہے باجی۔ میں نے رو رو کر رب العزت سے آپ کے لیے دعائیں مانگی تھی باجی، آج اجر مل گیا مجھے۔ تم ہر وقت غمگین رہتی تھی نا میرے لیے، خدا نے تمہاری ہی دعائیں قبول کی ہیں طاہرہ۔ میں بھی ہر وقت دعا کرتی ہوں طاہرہ کہ اشفاق تمہیں عزت اور محبت دے سکے، کیونکہ مجھے اپنی بے پناہ خوشیوں کے سائے میں بیٹھ کر بھی تمہاری غمگین زندگی کا اور فریدہ کی تنہائی کا دکھ رہے گا۔ ایسا نہ کہیے باجی، کچھ نہ سوچیے، آپ نے سب کے لیے بہت کیا ہے، بہت سوچا ہے، فریدہ کے لیے بھی خوشائند مستقبل کی کوشش کی ہے۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اس لیے آپ اپنی خوشیاں خوش ہو کر منائیے۔ غزل کے دن روشن اور راتیں چاندنی راتیں ہو گئی تھیں۔ غزل فجر کی نماز پڑھ کر اپنی دونوں بہنوں کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظریں اٹھی تو اس نے فریدہ کو سامنے پایا۔ کیا ہوا فریدہ؟ تمہاری آنکھوں میں یہ نمی کیسی؟ رومان بھائی کی باتوں نے میرے ضمیر کو ہلا ڈالا ہے باجی، میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ میں تمام رات سو نہیں سکی باجی، پچھتاوے کی صلیب پر مصلوب رہی، اور اب بھی جان لیوا پچھتاوے میرے دل و دماغ کو چھید رہے ہیں کہ رومان بھائی کتنے عظیم ہیں، انہوں نے سب کچھ مجھے اور اشفاق بھائی کو بخش دیا، اور میں کتنی حقیر ہوں کہ اسی معمولی سی شے کے لیے عمر بھر آپ کی دل آزاری کرتی رہی۔ یہ کہتے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیجئے باجی، پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ ارے اگر تمہارا ضمیر بیدار ہو گیا ہے نا تو یہ خوشی کا مقام ہے، اور خوشی میں روتے نہیں پگلی۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ رو نہیں اور یہاں آ کر بیٹھو۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ نہیں، میں تمہیں معاف اس وقت کروں گی جب تم اپنے خوشائند مستقبل کے لیے ہماری بات مان لو گی۔ مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے باجی، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ایک بڑا بھائی اور بڑی بہن میرے لیے غلط سوچ نہیں سکتے، میرے لیے برا کر نہیں سکتے۔ بس آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ میری بہن، آج تم نے مجھے بے فکری کے جھولے میں جھولتی ایک عظیم خوشی بخشی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا کہ چھوٹے تو ہوتے ہی غلطی کرنے کے لیے ہیں نا، اور بڑے انہیں معاف کرنے کے لیے۔ باجی آپ بہت عظیم ہیں۔ فریدہ غزل سے لپٹ گئی۔ غزل حسین انداز میں ہنس پڑی۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور پھر طاہرہ کی مسرور آواز سنائی دی۔ کچھ یہی خیال میرے شوہر نامدار کا بھی ہے باجی۔ اس کے پیچھے اشفاق تھا۔ انہیں دیکھ کر غزل اور فریدہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو طاہرہ۔ فریدہ اس کے نزدیک آ گئی۔ مسکرا کر طاہرہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تینوں نے اشفاق کو دیکھا، وہ سر جھکائے شرمندہ کھڑا تھا۔ میں نادم ہوں غزل، بہت نادم ہوں۔ میں نے تمہارا اور طاہرہ کا بہت دل دکھایا ہے۔ رومان صاحب نے مجھے ایک درس عظیم دیا ہے کہ عزت اور محبت پیار سے ملتی ہے، تلوار سے نہیں۔ میں معافی کا خواستگار ہوں۔
ایسا نہ کہیے اشفاق بھائی، آپ کو میں نے ہمیشہ بھائی سمجھا ہے اور آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ ہاں لیکن آج آپ نے طاہرہ کو صحیح مقام دیکھ کر میری نگاہ میں نہایت بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ آپ جیسی عظیم ہستی مدتوں میں، صدیوں میں ایک ہوا کرتی ہے غزل۔ رومان صاحب خوش نصیب انسان ہے جو اس نے آپ کو پایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رومان صاحب کو بھی ان کا حصہ ملے۔ رومان کو تو وہ درِ نایاب مل گیا ہے کہ اسے اب کچھ نہیں چاہیے۔ رومان نامعلوم کب وہاں آ گیا تھا۔ سبھی نے خوش ہو کر اس کو دیکھا۔ میری امی تشریف لائی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ سب کو ان کے استقبال کے لیے جانا چاہیے۔ رومان نے مسکرا کر کہا، جلدی ان سے ملیے، پھر شام کو فریدہ کی ہونے والی ساس کو بھی مجھے لے کر آنا ہے۔ فریدہ بری طرح شرما گئی۔ طاہرہ اور اشفاق باہر کو لپکے۔ رومان غزل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت سی خوشیاں مل جانے کے احساس سے غزل کے مہتابی مکھڑے پر سرخی چھلک آئی تھی، اور کچھ رومان کی مخمور قربت نے اس کے آرزوں میں گلزار بھڑکا دیا تھا۔ غزل، رومان نے مخمور لہجے میں پکارا۔ غزل نے دھیرے سے دراز پلکیں اٹھائیں۔ آپ کیا آئے کہ میری زندگی میں، میرے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، بہاریں ہی بہاریں آ گئیں۔ سچ ہے کہ آپ کو دلوں کو جیتنے کا فن آتا ہے، غزل نے لرزیدہ آواز میں کہا، اور تم تو دل، دماغ، روح، جگر، کلیجہ سب کچھ جیت لینے کے فن میں یکتا ہو غزل۔ غزل ہنس پڑی۔ اب چلیے محترمہ، آپ کی ہونے والی ساس اپنی چاند سی بہو کے مہتابی مکھڑے کے دیدار کے لیے مشتاق اور بیتاب ہیں۔ چلو میں ہاتھ پکڑ کر لیے چلتا ہوں۔ جی نہیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ غزل لجا گئی۔ ارے وہ کیوں؟ رومان مسکرایا۔ چلو نا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلیں گے، ہم سفر ہیں، اس لیے شانہ بشانہ ہم قدم ہو کر چلیں گے۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا دیا۔ شرمیلی نگاہوں سے غزل نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور مسکرائی۔ کتنی معیوب سی بات ہے نا کہ سب چلے گئے اور آپ یہاں پر ڈٹے کھڑے ہیں۔ آپ چلیے، میں آتی ہوں۔ ابھی سے ساتھ چھوڑ رہی ہو؟ اس نے شریر سا شکوہ کیا۔ ارے آپ بولتے بہت ہیں، جائیے نا، میں آ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ رومان کوئی جواب دیتا، باہر سے فریدہ نے پکارا۔ ہڑبڑا کر وہ بھاگا۔ غزل کے گلابی لبوں پر دوڑتی حجاب آلود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فریدہ اسے بلانے اندر آ گئی تھی۔ غزل اس کے ہمراہ ہو لی۔ غزل اور فریدہ ساتھ ساتھ رخصت ہوئی تھیں۔ اشفاق نے حق ادا کر دیا، ایک بھائی کی طرح تمام فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیے، ہر ذمہ داری خلوص اور خوش اسلوبی سے نبھائی۔ وداعی کی پرملول گھڑیوں سے گزر کر طاہرہ خوشی اور غم کے اس عجیب و غریب وقت پر آنکھوں میں اشک مسرت لیے دور ہوتی پھولوں سے لدی دونوں کی گاڑیوں کی عقبی سرخ بتیاں دیکھ رہی تھی۔ اشفاق کو اس کی جاں غسل کیفیت کا احساس تھا۔ اس نے پیار اور شفقت سے طاہرہ کا سر سینے سے لگا لیا۔ روحانی سکون اور قلبی طمانینت کی انمول منزل پر پہنچ کر طاہرہ غیبی قوت کی مہربانیوں پر حیران تھی کہ رب دو جہاں ایک اجنبی کو بھی اس طرح اپنے بندوں کی خوشیوں اور بہاروں کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں رومان کا مہربان بلند و بالا ہیولا رقصاں تھا، اور لبوں پر پاک پروردگار کے لیے لفظ شکرانہ مچل رہا تھا۔